فضائل سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، تو پہلے نمبر پہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا شجر نسب، ان کا نام ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو الحسن اور ابو تراب ان کی کنیت ہیں، اور حیدر شیر لقب ہیں، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ والد کا نام ہے ابو طالب اور والدہ کا نام ہے فاطمہ۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤ بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدور بن نزار بن ماد بن عدنان۔ یہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا شجر نسب ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پہ اسلام کس نے قبول کیا؟ نماز کس نے پڑھی؟ وقال قد اختلف اہل العلم فی ھذا، علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، چونکہ بعض احادیث میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے پہلے نمبر پہ اسلام کو قبول کیا، بعض میں ہے کہ زید بن حارثہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، بعض احادیث میں ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، بعض احادیث میں ہے کہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ علماء نے اس کی تدویق کی ہے اور فرمایا اول من اسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بعض نے یہ کہا ہے وقال بعضهم اول من اسلم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعض نے کہا ہے اول من اسلم من الرجال ابو بکر واسلم علی وهو غلام ابن 8 سنین واول من اسلم من النساء خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے نمبر پہ اسلام لایا ہے، وہ مردوں میں سے بڑوں میں سے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تھی 8 سال، دوسری قول کے مطابق 9 سال، تیسری قول کے مطابق 10 سال۔ تو بچوں میں سے سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سے پہلے نمبر پہ اسلام قبول کیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور عورتوں میں سے پہلے نمبر پہ اسلام قبول کیا حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح نماز کے بارے میں بھی یہی روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال اول من صلی علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اور روایت میں ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ یہ 10 سال کے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نماز ہے، اللہ ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، چونکہ اس وقت خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے۔ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے والد ابو طالب صاحب سے پوچھوں گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہتر ہوگا کہ یہ راز میں رکھیں، چونکہ ابتدائی اسلام تھا۔ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود
یعنی غور اور تدبر فکر کیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئی، جس طرح خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے، انہوں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اس لیے امام ترمذی نے لکھا ہے اور رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تصدیق کی ہے، اول من صلی علی رضی اللہ تعالی عنہ رواہ ترمذی، کہ سب سے پہلے نماز جس نے پڑھی ہے فرمایا کہ وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ نماز کے حوالے سے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت میں جو بندہ داخل ہے، اور امام بخاری نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قبلتین میں، اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ المنورہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، ظہر کی نماز کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 مہینے یا 16 مہینے لگاتار مسجد اقصی کی طرف امامت کی۔ دوران نماز وہی آ گئی، اور بنو سلمہ کی مسجد، یہ مسجد مشہور تھی، بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے 2 رکعت مسجد اقصی کی طرف پڑھائی، باقی جو 2 رکعت ہیں دوران نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا، چہرہ انور مبارک۔ تو دوران نماز 10 صحابہ کرام انہوں نے سوچا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرف نماز پڑھتے ہیں ہم تو ان کے اقتداء میں، تو ہمارا کیا مجال ہے کہ ہم وہ دوران نماز ہی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی۔ وہی 10 صحابہ، اس کو تاریخ میں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور اس کے بعد نچے اور صحابہ کے نام لیے۔ تو غرض یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ کے اندر داخل ہیں۔ عشرہ مبشرہ کا معنی یہ ہے کہ وہ 10 صحابہ کہ جنہیں دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت کی، یعنی ان کی یہ فضیلت، بڑی فضیلت ہے کہ دنیا کے اندر کسی کو بشارت دی جائے کہ آپ جنتی ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر داخل ہیں۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ نجران کی عیسائی وفد کی شکل میں آئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی، پھر انہوں نے دعوت قبول نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریقین اپنی خاندان کے لوگ لے کر آئیں اور پھر ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجیں کہ جو باطل ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کریں۔ نجران کی جو عیسائی تھے اس میں پادری بھی تھے، انہوں نے تورات، زبور، انجیل کا مطالعہ کیا تھا۔ انہوں نے نجران کی عیسائیوں سے کہا کہ یہ نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے، اگر انہوں نے بدعا دی
تو قیامت تک عیسائیت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا روئے زمین سے۔ اگر اس نبی نے مباہلہ میں بدعا دی تو آپ لوگوں کی جو قبائل ہیں نجران کے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، خبر ہے آپ لوگ۔ لیکن اس مباہلے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو بلایا؟ حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن، امام حسین، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث میں ہے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا وفاطمة وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی، رواہ مسلم والترمذی۔ نبی علیہ السلام نے اہل بیت کرام کو جمع فرمایا اور دعا کی کہ الہی یہ میری اہل بیت کرام ہیں، اللہ اہل بیت کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون کی کھجاؤں کے نقش بنے ہوئے تھے، اون سے کھجاؤں کے نقش، یعنی اس چادر کے اوپر دینا اس زمانے کے مطابق نقش و نگار ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فجاء الحسن فادخلہ، نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے اندر امام حسن رضی اللہ عنہ کو داخل فرمایا۔ ثم جاء الحسین، پھر امام حسین رضی اللہ عنہ آگئے، ان کو بھی داخل فرمایا۔ ثم جاءت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی، فادخلها۔ ثم جاء علی، پھر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آگئے، فادخلہ، نبی علیہ السلام نے اس چادر مبارک کے اندر اہل بیت کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے کہ یا الہ العالمین، یہ میری اہل بیت ہیں، اور فرمائیں کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت کرام کو پاک صاف رکھیں، ان سے وہ جو گندگی ہے، جو چیزیں ہیں نجس، اس کو دور رکھیں، اور اہل بیت ان سے دور رکھیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کیونکہ یہ خاندان اعلیٰ خاندان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس کائنات میں سب سے اعلیٰ و بالا خاندان ہے۔ اللہ نے اس سے بڑھ کر اس کائنات میں روئی زمین میں خاندان کو پیدا نہیں فرمایا ہے۔ غرض یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کرام کے اندر داخل ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قالت لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، سورۃ شورى آیت نمبر 23، یہ پارہ نمبر 25 کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو یہ پیغام دیجئے کہ میں نے تمہیں توحید و رسالت کا راستہ دکھایا، صراط مستقیم کا راستہ دکھایا، جنت کا راستہ دکھایا، اس کے بدلے میں نے تم سے عوض اجرت نہیں لینی، میں نے صرف اور صرف اپنے رب خالق کی کائنات کی رضا کی خاطر کیا ہے۔ لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب اپنی امت سے ایک چیز کا مطالبہ کریں، الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ جہاں پر بھی خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے تو آپ لوگوں نے اہل بیت کا ساتھ دینا ہے، اہل بیت کی مخالفت نہیں کرنی، امت کے اوپر یہ لازم ہے۔ اور حدیث میں بھی جب یہ آیت نازل ہوگی صحابہ کرام آ گئے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار اقدس میں قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قرابتدار کون ہیں کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن سورۃ شورى میں کیا ہے آیت نمبر 23 میں، اور اللہ نے ہمارے اوپر ان کی محبت واجب فرمائی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علی و فاطمۃ وابناہما. فرمایا کہ سورۃ شورى کے اندر اللہ نے جو اہل بیت کی محبت کا ذکر فرمایا کہ امت سے اس کا ڈیمانڈ کرے مطالبہ، فرمایا کہ علی و فاطمۃ وابناہما، ایک سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری نمبر پہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام حسن اور امام حسین، یہ میری اہل بیت ہیں. اس کے ساتھ محبت مودت یہ امت کے اوپر لازم ہے، واجب ہے. ان اولاد کے اوپر امام حسن اور امام حسین کا نام رکھا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنی اولاد کے اوپر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا کریں. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں وقفا علی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائل وهو راکع فی تطوع. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز، عمار ابن یاسر روایت کرتے ہیں کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. سائل آ گیا، نماز کے دوران ہی انہوں نے انگوٹھی کھینچ لی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی یہ شان تھی. اب دیکھیں دوران نماز انہوں نے کھینچ لی، غصہ نہیں کیا ان کے اوپر، وہ ملال کیا. وہ انگوٹھی انہوں نے ان کو گفٹ کر دیا، تحفہ. اور سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جب بھی سائل آتے، ایک حدیث میں امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ ایک اجنبی بندہ آ گیا، وہ نیا مسلمان ہوا تھا. انہوں نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا کر. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پہاڑوں کے درمیان بکریوں کا ریوڑ تھا. اس بندے کو کہا کہ جاؤ یہ ریوڑ آپ کا ہو گیا. وہ بندہ ہنستا کھیلتا پھولتا ہوا قبیلے کی طرف جا رہا تھا کہ اے لوگوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو قبول کرو. جس نے محمد عربی کی دین کو قبول کیا ان کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا. یعنی سخاوت کا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں فرما رہے تھے. ان کی تعلیم، اس لیے یعنی صحابہ کرام میں سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ 10 سالہ یا 8 سال 9 سالہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت میں. اس لیے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. فرمایا کہ اے صحابہ، اے میری امت، انا مدینۃ العلم، کہ میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، اور اس شہر کا دروازہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ.